تقریباً سارے جو ہے وہ آ چکے ہیں، تو اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ آیات کا آغاز کریں اور ترجمہ اور تفسیر پیش کریں، پچھلی دفعہ جو سوال ہوا تھا مسخ کے بارے میں کہ جو اقوام مسخ ہوئی ہیں ان کے بارے میں جو ہے تفصیل سے بات کی جائے۔ قرآن میں صرف 2 جانوروں کی بات ہوئی ہے، کس کی؟ خنزیر کی اور بندر کی، کہ اس طرح سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے قل هل انبئکم ببشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ غضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر، کہ اس کے بندر کے بارے میں ہوئی ہے اور خنزیر کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ لیکن احادیث میں بہت زیادہ جانوروں کا ذکر ہے کہ وہ جانور انسان تھے اور مسخ ہوئے۔ بچھو کے بارے میں ہے، اس طرح جس طرح قرآن میں ہے اس کے خنزیر کے بارے میں، ہاتھی کے بارے میں، بھالو کے بارے میں، عنکبوت کے بارے میں، عنکبوت یعنی مکڑی کے بارے میں، خرگوش کے بارے میں، اور اسی طرح جو مچھلی بغیر چھلکے کے اس کے بارے میں، اور بندر کے بارے میں جس طرح قرآن میں بھی ہے۔ یعنی احادیث میں زیادہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی وہ آدمی کے جو بد زبان تھا، جو وہ قومیں جو بد زبان تھیں، برا اخلاق رکھتی تھی، انہوں نے ان کو بچھو بنا دیا تھا۔ جو قومیں غیرت کا خیال نہیں رکھتی تھی، خدا نے انہیں خنزیر بنا دیا تھا۔ اور وہ قومیں جو کہ لوط کی قوم والا کام کرتی تھی، خدا نے انہیں ہاتھی بنا دیا۔ اور اسی طرح وہ خواتین جو اپنے مردوں سے خیانت کرتی تھی، ان کو خدا نے مکڑی بنا دیا۔ اور اسی طرح وہ آدمی کے جو کہ غیرت کے لحاظ سے کمزور تھا، اس کو خدا نے جو ہے وہ مچھلی جو کہ بغیر چھلکے کی ہوتی ہے اور سانپ جیسی شکل کی ہوتی ہے، اس جیسا بنا دیا۔ بس اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جانور ہیں آیا یہ انسان سے بنے؟ نہیں، اس کا جواب یہ جانور ٹوٹلی انسان سے نہیں بنے۔ کچھ انسان ایسے تھے جن کو خدا نے سزا کے طور پر یہ جانور کی شکل بنا دیا۔ اور ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانور پہلے سے موجود تھے، خدا نے ان انسانوں کو ان کا شبیہ بنا دیا عبرت کے لیے، نہ یہ کہ ٹوٹلی یہ جانور بنے ہی انسان سے۔ ایسا جو معاملہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہاں پر وہ ڈارون کے نظریے کے مقابلے میں بات کرے کہ ڈارون یہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان کہ نہیں، کہ انسان جو بندر سے نہیں بنا بلکہ بندر انسان سے بنا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم مقابلے میں ڈارون کے اس کو پیش کریں، ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک مستقل و علیحدہ بحث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تو ہمارا مسخرہ کر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں یا نادان افراد میں سے ہو جاؤں۔ یہ آیت ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ اور اس کی ایک داستان ہے۔ ہوا اس طرح بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، اور اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے اس کا۔ تو آپس میں 2 قوموں کا، 2 قبیلوں کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک دوسرے کو بلیم کر رہا تھا، دوسرا پہلے والے کو بلیم کر رہا تھا کہ قتل تم نے کیا۔ جانچ پڑتال کی، بڑی کوشش کی کہ قاتل کو ڈھونڈیں، لیکن وہ قاتل کو نہ ڈھونڈ سکے۔ جب قاتل کو نہ ڈھونڈ سکے تو مقدمہ خدا کی وحی کا انتظار کیا۔ انتظار کرنے کے بعد یہ کہا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ قاتل کا علم ہو جائے تو ضروری ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔
اور یہاں پر سورہ بقرہ کا نام بھی اسی داستان کی وجہ سے، اسی کہانی کی وجہ سے۔ اب اس آیت میں کہ گائے کیوں ذبح ہوئی اور وہ گائے کہاں سے لائی گئی اور اس کو کس نے قتل کیا تھا، آئندہ آیات کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اب اس آیت کا جو تھوڑا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے کہ تم گائے ذبح کرو، ضروری نہیں تھا کہ اللہ کا نام درمیان میں لاتے، کہہ دیتے کہ گائے ذبح کرو تو کافی تھا، کیونکہ نبی خدا کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتا۔ اور کیوں کہا حضرت موسیٰ نے کہ اللہ نے حکم دیا؟ کہ حضرت موسیٰ نے اس لیے کہا کہ یہ شاید میں کہوں کہ میں کہہ رہا ہوں، یا ایسے الفاظ استعمال کروں کہ انہیں سمجھ آئے کہ میں کہہ رہا ہوں، تو شاید وہ نہ مانیں۔ یعنی اللہ کا حکم اس میں زیادہ پاور پائی جاتی ہے، زیادہ اس میں جو ہے وہ ماننے کا امکان ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ اور پھر یہاں پر ایک اور چیز بھی اس کا یہ ہے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں، جو میں حکم دے رہا ہوں، جو کہ میں آرڈر دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اسی آیت سے ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے کہ خدا اگر ارادہ کرے تو ایک گائے کے ذریعے مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب حکم اس لیے ہوا تھا کہ گائے ذبح کی جائے تاکہ اس گائے جو ذبح ہو جائے گی اس کے بدن کو ٹچ کیا جائے مردے سے، اور مردہ زندہ ہو جائے اور اٹھ کر بتائے کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ اور اس آیت سے ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے کہ خدا اگر چاہتا تو بغیر اس وسیلے کے، اس داستان کے، اس مردے کو زندہ کر دیتا اور وہ بتا دیتا کس نے اسے قتل کیا۔ لیکن خداوند تعالیٰ چاہتا تھا کہ وسائل کے بارے میں بتائے، وسیلے کے بارے میں بتائے، اور بتائے کہ خداوند تعالیٰ کہ خدا جو آرڈر بھیجتا ہے اس میں سلسلہ مراتب ہوتے ہیں، اس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، نبی لوگوں کو حکم دے رہا ہے بتانے کے لیے کہ میرے نبی کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کی کتنی منزلت ہے۔ اور پھر جو ہے اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ گائے کی پرستش کرتے ہیں، وہ لوگ جو گائے کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ جو گائے کو مقدس سمجھتے ہیں، ان کی بھی نفی ہوتی ہے اس آیت سے کہ گائے اگر مقدس ہوتی تو حکم نہ دیتے، خداوند تعالیٰ حکم نہ دیتا حضرت موسیٰ کو گائے جو ہے ذبح کی جائے اور اس کے بدن کو ٹچ کیا جائے۔ اور اس آیت سے وہ لوگ کوئی نقطہ نہیں نکال سکتے کہ گائے کا تقدس پایا جاتا ہے۔ مثلا ہندو آئیں کل کہیں کہ گائے مقدس ہے، کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کی کتاب قرآن، اس میں ایک سورہ ہماری گائے کے نام پر ہے، اس میں ایک داستان ہے گائے کی، اس سے وہ استنباط نہیں کر سکتے، بلکہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے۔ ظاہر ہے جب گائے انہوں نے ذبح کی تو گائے کا ایک جسم کا ایک ٹکڑا لگایا مردے سے، باقی گائے جو ہے وہ ظاہر ہے جب ذبح کی گئی، ذبح یعنی ماری نہیں ہے، ذبح کی ہے، شرعی لحاظ سے ذبح کی، اس کا مطلب ہے انہوں نے اس سے استفادہ کیا، اس کو کھایا گیا ہے۔ اور پھر اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ گائے کو ذبح کیا جائے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ کیا تو ہمارا مسخرہ کر رہا ہے؟ ہمارا آدمی مارا گیا ہے، ہم جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، آئے ہیں موسیٰ تجھ سے فیصلہ کروانے کے لیے، تو بجائے کہ فیصلہ کرے، بجائے کہ بتائے، بجائے کہ گواہ مانگے، بجائے کہ جو قضاوت کے ججمنٹ کے اصول ہوتے ہیں ان کو اپنائے، تو کیا ہے یہ حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کی جائے؟ اس کا کیا تعلق ہے مردے سے؟ تو ایسا حکم دے رہا ہے جو کہ مسخرہ پن میں پایا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں کہ انبیاء نے کتنی مشکلات برداشت کی ہیں، کتنی سختیاں برداشت کی ہیں۔ دیکھیں ہم کسی آدمی کو کوئی آرڈر کریں اور وہ سامنے سے ہمیں کہے، مقابلے میں یہ کہے کہ تو میرا مسخرہ کر رہا ہے، تو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ انبیاء نے کتنی اذیتیں برداشت کی، کتنی مشکلات برداشت کی، لیکن اس پر صبر کیا، جھگڑا نہیں کیا، ان سے دوری اختیار نہیں کی، ان کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، غصہ نہیں کیا، بلکہ اتنا کہہ دیا کہ مسخرہ کرنا جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہوں، میں جاہل نہیں ہوں،
بلکہ یہ خدا کی طرف سے حکم ہے کہ گائے ذبح کیے جائے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے حکم کا مسخرہ کرنا، اس کو نہ ماننا، اس پہ کیڑے نکالنا اور خدا کا جو بندہ ہے اس پر مسخرہ کرنے کا جو ہے وہ تہمت لگانا، اس ساری جاہل لوگوں کے کاموں میں سے. اور یہاں پر جو جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، جاہل سے مراد ناداں ہے. اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز جاہل ہونا ہے. یعنی جاہل بعض اوقات اتنا آگے چلا جاتا ہے، اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ولی کو، اللہ کے نبی کو جھٹلا دیتا ہے. اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، اس کی بات کا انکار کرتے ہیں، اس کی لائی ہوئی وحی سے دوری اختیار کرتے ہیں، وہ جاہل میں سے ہوتے ہیں، جہلا میں سے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے، حدیث نے اس آدمی کا جس نے پیغمبر کا مسخرہ کیا تھا مدینے میں، مکہ میں، اس کا نام ابو جہل رکھا. ابو جہل کا نام خود اس نے نہیں رکھا، اس نے اپنا نام ابو الحکم رکھا ہوا تھا، دانائی کا باپ. قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، پیغمبر پاک نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ ابو حکم نہیں ہے بلکہ ابو جہل ہے. اور اس کی جہالت اتنی تھی کہ حد سے بڑی ہوئی تھی. کہتے ہیں جنگ بدر میں مارا گیا ابو جہل، تو جو مسلمان اسے قتل کرنے کے لیے اسے کہنے لگا کہ میرا جو ہے وہ سر بدن سے جدا کرتے وقت تھوڑا سا گردن سے نیچے سے کاٹنا ہے تاکہ مردوں میں بھی، قتل شدہ افراد میں بھی میرا سر اونچا دکھائی دے. یعنی جہالت اس کی مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی. اور اسی جو ہے وہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انبیاء کو معجزات دیے ہیں. نبوت کی دو دلیلیں ہوتی ہیں. پہلی دلیل یہ ہوتی ہے نبوت کی کہ وہ آدمی نبوت کا دعویٰ کرے. دوسری دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے جو افراد معجزہ مانگے وہ معجزہ اسی طرح بجا لا سکے جس طرح مانگنے والوں نے مانگا ہے. ورنہ ہر ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ کام وہ معجزہ نہیں کہلاتا. مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا پیغمبر کے وصال کے بعد، تو لوگوں نے اسے کہا کہ اے مسیلمہ، ہمارے جو پیغمبر تھے وہ کھارے پانی کو، نمکین پانی کو میٹھا کر دیا کرتے تھے. اور ایک صحابی نے کہا کہ ہمارے یہاں پانی ایک کنویں میں کھارا پانی تھا، نمکین پانی تھا، پیغمبر نے اپنا لعاب جو ہے وہاں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا. تو بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تو بھی اس طرح کر. اب مسلمہ نے اپنا تھوک اس میں ڈالا کنویں میں، کھارا پانی میٹھا نہیں ہوا بلکہ جو پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا. یعنی نبوت کے لیے ضروری ہے کہ نبوت کا دعویٰ ہو اور ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرے جو ایکسٹرا آرڈنری ہو. اور آپ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جو جادو ہوتا ہے وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے، وہ بھی انسان کی فطرت سے باہر ہوتا ہے، وہ بھی روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے. جواب یہ ہے کہ معجزے اور جادو میں دو فرق ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ جادو کو سیکھا اور سکھایا نہیں جا سکتا، معجزہ جو ہے جادو سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے، معجزے کو نہ سیکھا جا سکتا نہ سکھایا جا سکتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ معجزے کا توڑ نہیں پیش کیا جا سکتا اور جادو کا توڑ پیش کیا جا سکتا ہے. اور بعض اوقات معجزے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ایکسپرٹ آدمی ان کو جانتا ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے تو جادوگر سمجھئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو سے بڑھ کر چیز ہے، اور لہٰذا وہی جادوگر ایمان لائے. دوسرے لوگ ایمان نہیں لا سکے اور ان کو نہیں پتہ چل سکا کہ معجزہ کون سا اور جادو کون سا. اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدا نے حکم دیا ہے گائے ذبح کریں. اب قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی.
یبین لنا ما ہی، کہ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے درخواست کریں کہ ہمارے لیے بیان کریں یہ گائے کیسی ہونی چاہیے. یعنی بعض اوقات کچھ لوگ اگر کوئی کام نہیں کرنا چاہتے نا، کسی کے حکم کو فالو نہیں کرنا چاہتے، تو کوشش کرتے ہیں، ٹالتے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی یہ ہم نے گائے ذبح نہیں کرنی. کیا کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے سوال کریں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. حالانکہ واضح اور روشن تھا، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا گائے ذبح کر لیں، جو گائے بھی ذبح کر لیتے ان سے مان لی جاتی، لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا ذبح کرنے کا، اس وجہ سے وہ ٹال رہے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا، آپ کسی سے پانی مانگتے ہیں، وہ نہیں لانا چاہتا تو فوراً کہہ دیتا ہے کہ نہیں، پانی سے شربت بہتر ہے. شربت قریب پڑی ہوتی ہے، کہتے ہیں پانی سے شربت بہتر ہے، یہ پی لیں. یا آپ کسی کو اپنے گھر میں اس کی فرد کو کہتے ہیں آج میرا جی چاہتا ہے جو ہے وہ مچھلی کھاؤں. اب گھر والے سستی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں پکا رہے ہوتے، تو کہتے ہیں نہیں، مچھلی جو ہے وہ ڈاکٹروں نے اس موسم میں منع کیا ہے. ایک مومن میرے پاس آ گیا تو کہنے لگا مولانا صاحب جو ہے وہ میرا وزن بڑھ گیا، تو کوئی طریقہ کار بتائیں، کوئی دم درود یا وزن کم ہو جائے جی، کوئی تعویذ دیں تاکہ میرا وزن کم ہو جائے. بعض اوقات بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو تویز سے حل نہیں ہوتے، لیکن مومن نہیں سمجھتے شاید تویز سے حل ہو جائیں. مثلا آپ نے ڈرائیونگ کا امتحان دینا ہے تو اس کا ایک تھیوری جو آپ پڑھیں تو پاس ہو جائیں گے. اس میں تویز کا چکر کوئی نہیں ہے کہ تویز دیں اور یا وہ اس کو پی لیں آپ، یا پاس ہو جائیں گے. اب مومن میرے پاس آیا، کہا کہ میرا وزن بڑھ گیا ہے، تو مولانا صاحب کوئی تویز داغا جو ہے، کوئی دعا، کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا وزن کم ہو جائے. جی میں نے کہا وظیفے سے کم نہیں ہوتے، آپ کیا کریں، یہ کھانا جو کھاتے ہیں یہ 3 ٹائم کے بجائے 5 ٹائم پہ کھانا شروع کر لیں. لیکن 5 ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپیڈ بھی وہی رہے اور لوڈنگ بھی وہی رہے اور پھر 5 ٹائم، یعنی پہلے آپ 2 کلو 3 ٹائم میں کھاتے، آپ 5 ٹائم میں 5 کلو کھائیں، ایسا مطلب نہیں ہے. یعنی وہ 2 کلو کھا رہے ہیں، اس کو تقسیم کریں. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا مشکل سے بیوی 3 ٹائم کا دیتی ہے، تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں 5 ٹائم کا، وہ کہاں دے گی. تو بنی اسرائیل والے بھی اسی قسم کے لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کریں، انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں گائے کیسی ہے، کیسی ہونی چاہیے، اپنے پروردگار سے سوال کریں. یعنی چاہتے تھے کہ موسیٰ تھک جائے گا ہمارے سوالوں سے، آخر میں کہے گا جان چھوڑو جی. وہ جس طرح مشہور و معروف واقعہ ہے نا کہ بعض لوگ جاتے ہیں اس کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر کہتا ہے فلاں فلاں چیز آپ نے نہیں کھانی، تو وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ بھائی، بار بار آ رہے ہوتے ہیں کہ سبزی کھانی ہے نہیں کھانی جی، پھر پوچھتے ہیں دال کھانی ہے نہیں کھانی جی، پھر پوچھتے ہیں یہ فروٹ کھانا ہے نہیں کھانا. تو آخر میں ڈاکٹر تنگ ہو کر کہتا ہے آپ نے سب کچھ کھانا ہے لیکن میرا مغز نہیں کھانا. تو یہ بھی چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی قوم بھی چاہتی تھی کہ حضرت موسیٰ تنگ ہو جائیں اور آخر میں کہہ دیں کہ آپ کو معاف ہے، کوئی اور کام کریں گے پتہ چل جائے قاتل کا، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کیا کریں، گائے ذبح کریں. تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے انہا بقرۃ، پہلے یہ ہے کہ وہ گائے ہونی چاہیے، نر ہونا چاہیے، سوری مادہ ہونی چاہیے، بقرہ ہونی چاہیے، بیل نہیں ہونا چاہیے. لا فارض، اور یہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی نہ ہو اور زیادہ کام اس سے نہ لیا گیا ہو. ولا بکرن، اور نہ ایسی ہو جو کہ کام میں نہ لائی گئی ہو، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو. اوان بین ذالک، نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو گائے. فافعلوا ما تؤمرون، بس تم، حضرت موسیٰ نے آخری جملہ یہ کہا کہ بھائی زیادہ سوال نہ کرو، جو آپ کو آرڈر دیا گیا ہے اس کو بجا لاؤ. یعنی اس آیت سے کچھ نکات ملتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ بات کرنے میں ادب ہونا چاہیے، پیار سے بات کرنی چاہیے. قالوا ادع لنا ربک،
کہ تم ہمارے لیے اپنے پروردگار سے سوال کرو. یعنی عجیب لوگ ہیں، کہہ رہے موسیٰ تم اس کا مطلب یہ ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موسیٰ تمہارا پروردگار اور ہے، ہمارا پروردگار اور ہے. حالانکہ پروردگار سب کا ایک ہے، لیکن وہ قوم شعور نہیں رکھتی تھی، علم نہیں رکھتی تھی، بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے موسیٰ پروردگار سے سوال کرو، یا ہمارے پروردگار سے. کیا کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے پروردگار سے سوال کرو. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم تیرے پروردگار کو نہیں مانتے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ بات کرنے میں ادب ہونا چاہیے، اور وہ اس ادب کا خیال نہیں رکھا. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اور اسی لیے ناکام ہوئی ہے. بتانا چاہتے ہیں کہ اے نبی کے صحابہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم موسیٰ کی قوم کی طرح اپنے نبی کی توہین کرنا شروع کر دو اور قرآن کے احکام کو نہ مانو. اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آخر میں جو حضرت موسیٰ نے کہا نا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یعنی زیادہ باتیں نہ کرو، وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم ملا ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ انسان ایک قاطع اور صح قسم کا فیصلہ لے اور صریح بات کرے اور واضح بات کرے. اور بعض اوقات لوگ جو ہے ان کا جو مخاطب کو سامنے دیکھتے ہوئے انسان کو نرم بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سختی سے بات کرنی چاہیے. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اے بنی اسرائیل جو حکم دیا اس کو بجا لاؤ، زیادہ باتیں مت کرو، بہانے مت کرو. اور ایک مشہور بات ہو گئی ہے فقہاء کے درمیان، اصولیون کے درمیان، کہ وہ لوگ جو کہ ایک کام کو نہیں کرنا چاہتے وہ بہانے کرتے ہیں، اور پھر یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بہانے مت کرو، بلکہ یہ کہ خدا نے حکم دیا اس کو بجا لاؤ. اب جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، اب انہوں نے مزید سوال کرنا شروع کر دیے. بجائے کہ یہاں پر رک جاتے، جو حکم ملا تھا اس کو بجا لاتے، کیا کہتے ہیں قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ. پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے پروردگار سے سوال کرو، یُبَیِّن لَنَا، کہ ہمارے لیے بیان کرے، مَا لَوْنُہَا، گائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ جوان بھی نہ ہو بوڑھی نہ ہو، لیکن اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. قَالَ إِنَّهَا يَقُولُ، پھر حضرت موسیٰ نے کہا إِنَّهَا بَقَرَةٌ، کہ یہ جو ہے کیا ہونی چاہیے، گائے ہونی چاہیے، صفراء، اور یہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع لونها، اور اس کا رنگ اچھا ہونا چاہیے، اور کیا ہو تسر الناظرین، نہ فقط اس کا رنگ اچھا ہونا چاہیے بلکہ ایسا رنگ ہو جو دیکھنے والے کو بہائے، اس کو خوش کر دے، اس کو مسرور بنا دے. بس جب انہوں نے سوال کیا تو شرائط میں مزید اضافہ ہو گیا. اگر یہاں پر بھی سوال نہ کرتے، حکم سخت نہ ہوتا. اگر شروع میں جو حکم ہوا تھا نا کہ گائے ذبح کر دیں، تو کوئی گائے بھی ذبح کر دیتے، ان سے قبول کر لی جاتی. جب انہوں نے سوال کیا تو کہا گیا کہ گائے نہ جوان ہو نہ بوڑھی. اب دوبارہ سوال کیا ہے، رنگ کا سوال انہوں نے کر بیٹھے ہیں. تو خدا نے وہاں کہا ہے کہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی، اور اس کا رنگ جو ہے وہ ایسا ہو جو دیکھنے والے کو خوش کر دے، اور پیلا رنگ کہا گیا. اس آیت سے جو نکات نکلتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں کہ اسی بنیاد پر احادیث میں پیلے رنگ کو جو ہے وہ فوقیت دی گئی ہے، اور اسی بنیاد پر پیلے رنگ کے بارے میں بعض روایات میں احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رنگ ہیں یہ انسان کی نفسیات میں اثر رکھتے ہیں، اور اس لیے مستحب ہے کہ آپ جو ہے وہ سفید لباس پہنیں. اس لیے مستحب ہے کہ محرم میں کالا لباس پہنیں. اور لباس نہ فقط انسان کے روح کو، اس کی نفسیات کو متاثر کرتا ہے، بلکہ گرمی اور سردی کو متاثر سے انسان بعض اوقات بچانے میں یا اس سے محفوظ رہنے میں انسان کو جو ہے رنگ ساتھ دیتا ہے اور رنگ اثر رکھتا ہے. بس خداوند تعالیٰ نے
یہاں پر ان کے جو فریضہ تھا اس کو بڑھا دیا، کیونکہ انہوں نے سوال کیا۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی اطاعت کریں تو سوال نہ کریں دین میں۔ اور جب یہ آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ خدا نے کہا، تو یہی جواب کافی ہے۔ جب آپ نے دین کو مان لیا، شریعت کو مان لیا، نبی کے سچا ہونے کی تصدیق آپ نے کر دی، قرآن کے سچا ہونے کی تصدیق کر دی آپ نے، اور دلائل کی اور آرگومنٹ کی روشنی میں جب آپ یہ مان چکے ہیں کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، جب قرآن نے ایک حکم دے دیا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ گنجائش نہیں رہتی کہ ہر حکم کے لیے، قرآن کے ہر رول کے لیے آپ جو ہے وہ دلیل علیحدہ مانگیں۔ اور بعض ایسی دلائل ہوتی ہیں، بعض ایسے حکم ہوتے ہیں جس کو ظاہری طور پر ہم نہیں سمجھ سکتے، زمانہ گزر جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات صحیح تھی، خدا نے یہ حکم صحیح دیا تھا۔ اور بعض ایسے حکم ہے ممکن ہے زمانہ گزر جائے، زندگیاں گزر جائیں، ہمیں اس کے اسرار کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ دین کے ہر معاملے میں آپ جو ہے اس کو مکمل طور پر سمجھیں، اس کی گہرائی تک جائیں، اس کے دلائل جو ہے آپ سمجھ سکیں اس کو، بلکہ جب خدا کو آپ نے مان لیا ہے، قرآن کو مان لیا ہے، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو یہی دلیل کافی ہے، قرآن کے اندر ہونا کافی ہے۔ دیکھیں، آپ جب ایک ڈاکٹر کو مان لیتے ہیں، اس کی ایبلٹی کو، اس کی صلاحیت کو، اس کے نالج کو، تو پھر ہر دوائی کے لیے آپ جب وہ آپ کے لیے لکھتا ہے تو اس سے آرگومنٹ نہیں مانگتے کہ یہ دوائی آپ نے کیوں نہیں لکھی ہے، وہ دوائی کیوں نہیں لکھی، اس دوائی کا یہ اثر ہے، اس دوائی کا یہ اثر ہے۔ وہ آخر میں یہی کہہ دے گا کہ بھائی تو ڈاکٹر ہے یا میں ڈاکٹر ہوں۔ بس خداوند تعالی تمام دلیلیں دینے والوں سے بالاتر ہے، تمام ڈاکٹروں سے بالاتر ہے۔ جب اس کی ہستی کو، اس کی توحید کو، اس کے احکام کو، اس کے رول کو ہم نے مان لیا ہے، تو پھر ہمیں جو ہے بعض احکام میں بغیر چو چرا کے اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور اس کو مان لینا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ یہاں تک ہم بحث کو مکمل کرتے ہیں، اور اگر سوال ہے تو انشاءاللہ سوال کی طرف جاتے ہیں اور جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی قبلہ، ایک سوال ہے میرا۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ رنگ جو ہے وہ بھی انسان کی مطلب شخصیت پر یا اس پر تھوڑا سا اثر ڈالتی ہے، تو اسی طریقے سے جس طرح ہم پتھر پہنتے ہیں عقیق ہے یا مختلف اقسام کے پتھر وغیرہ پہنے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی میرا تو علم ناقص یہی ہے کہ ظاہر آپ کی شخصیت پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہماری اماموں نے بھی پہنے، یہ بھی روایات میں ہے۔ تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اب کس طرح جو ہے یہ پتھر جو ہے یہ مختلف قسم کے، اس کی تھوڑی سی اگر ہسٹری بتا دیں کہ کہاں سے یہ شروع ہوئے اور کس طرح، اگر آپ کے پاس ابھی ہے، ورنہ نیکسٹ ٹائم بھی بتا سکتے ہیں اگر جی پتھر جو ہے اس کے بارے میں تاکید ہوئی ہے، مستحب ہے کہ آپ پتھر جو ہے وہ پہنیں، اور یہ بھی ہے کہ دائیں ہاتھ میں پہنیں، اور نماز کے دوران جب قنوت پڑھ رہے ہوں تو اس کو اپنے چہرے کی طرف کریں، یہ شرعی لحاظ سے مستحبات میں سے ہیں۔ پھر بعض احادیث میں ہے کہ پتھر انسان کے بدن کو متاثر کرتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے جو انگوٹھی آپ پہن رہے ہیں وہ اس کا پتھر آپ کے بدن سے ٹچ ہو، یعنی اس کی انگوٹھی کا جو نگینہ ہے وہ اندر سے جو ہے وہ اتنا ابھرا ہوا ہو کہ آپ کی انگلی اور اس جس میں آپ پہن رہے ہیں انگلی میں اس کے ساتھ ٹچ ہو، تو وہ آپ کے بدن کو متاثر کر سکتا ہے، آپ کے بدن میں جو ہے وہ کمی بیشی کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اور چیز جو ہے وہ میڈیکل سے بھی جو ہے اس حوالے سے ثابت ہوئی ہے کہ بعض معدنیات یا بعض دھاتیں وہ انسان کے بدن کو متاثر کرتی ہیں کسی حد تک۔ اور پھر یہ بھی تاکید ہے کہ آپ بائیں ہاتھ میں نہ پہنیں، پھر باوضو ہو کر پہنیں، خاص طور پر وہ پتھر جو کہ آل بیت سے منسوب ہیں، مثلا در نجف ہے یا در مشہد ہے، یہ پتھر ہیں جو ان ہستیوں سے منسوب ہیں۔ یا جو ہے حقیقی جمنی کے بارے میں مستحب ہے کہ حقیقی جمنی کو جو ہے وہ پہنا جائے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے نماز میں پہننے کا، اور ہاتھ میں اس کو جو ہے وہ انگوٹھی کے طور پر جو پہنا جائے، یعنی زینت سے ہٹ کر بھی۔ اس سے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ مرد حضرات کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، سونا، اور اس کے بارے میں تحقیق آئی ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں سونا پہننے کے، کہ وہ
اگر سونا بدن کے ساتھ مسلسل آپ کے ٹچ ہوتا رہے تو آپ کے بدن میں یہ تحقیق آئی کہ ہوموگلوبین کا اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن خواتین کے لیے جائز ہے. تو اب کہنے والا ہے کہے گا کہ خواتین کے لیے کیوں جائز ہے؟ تو جواب اس کا دی جاتی ہے کیونکہ خواتین کچھ ایسے پروسیس سے گزرتی ہیں مہینے میں کہ ان کے خون کے مسائل مردوں سے مختلف ہوتے ہیں. یعنی میں اشارے سے بتا رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے معاملات کو. اس وجہ سے خواتین کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں. لیکن پھر بھی مرد حضرات کے لیے ایک جگہ استثناء ہے کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے. سفر میں جب جا رہا ہو تو سونے کی انگوٹھی وہ پہن سکتا ہے. کب؟ کیوں؟ کس لیے کہ خدا نخواستہ اسے سفر میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی ٹریجڈی اسے ہوتی ہے، تو وہ سونے کی انگوٹھی بیچ کر کے اپنے معاملات کو حل کر سکتا ہے اور آگے جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. بشرطے کہ نا چور نے وہ انگوٹھی جو ہاتھ کے سمیت ہی جو ہے انگوٹھی اس نے کاٹ لی ہو، جس طرح ان کوفیوں نے کیا تھا امام حسین کے ساتھ. ایسا معاملہ نہ ہو. وہ ہم زیارات کے لیے جا رہے تھے تو پہلے جو ویزا بڑا مشکل سے لگتا تھا ایران کا، نا اس کا عراق کا، تو بڑے معاملات ہوتے تھے. تو ہم بغداد ایئرپورٹ پہ اترے تو آدھے زائرین کو انہوں نے انٹری دے دی، آدھے کو نہیں دی، آدھے پیچھے بیٹھ کے. تو وہ پریشان ہو رہے تھے. تو ہم آدھے آگے گزر گئے، ان کا انتظار کر رہے تھے. رات کے 2 بج رہے تھے. تو میرے پاس وہ قافلے کے پورے پیسے تھے، تقریباً $10,000 میرے پاس تھے. قافلہ بھی کافی بڑا تھا، 30 آدمی تھے. تو وہ میں بینچ پہ سویا ہوا تھا تو میں نے گلے میں ڈالے ہوئے تھے. تو میں نے، میرے ایک مولانا دوست تھا، میں نے ان کو کہا کہ مولانا صاحب آپ گلے میں ڈال لیں. تو کہنے لگے یہ عراقی ہیں، انہوں نے ایک انگوٹھی کے لیے امام حسین کا بازو کاٹ لیا تھا انہوں نے، تو میری گردن کہیں جاتی نہ رہے، تو لہٰذا جو میں اپنے گلے میں یہ پیسے نہیں ڈالوں گا. تو میں بتانا چاہتا تھا کہ شریعت نے اس کی اہمیت دی ہے پتھروں کے حوالے سے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے آج دس کے حوالے سے تھوڑا سا ہے اور جو معاشرے کے حوالے سے سوال ہے کہ آپ نے کچھ برائیوں کا ذکر کیا جو جس پہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور جانوروں کی شکل اختیار کرنے کی ان کو، انسانوں کو. تو اب جو آج کل کا معاشرہ ہے اس میں ہم دیکھیں گے ساری برائیاں موجود ہیں. خاص طور پہ یہاں پر ایک مغربی معاشرے میں ایک مطلب یہ برائڈ کے نام سے جو ایک چیز بڑی وہ اٹھ رہی ہے اور بہت زیادہ اس کو تشہیر بھی دی جا رہی ہے، جو خاص طور پہ مطلب بچوں کے حوالے سے ذرا ان کے ذہنوں کو اس کے لیے کافی میں سمجھوں کہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کو بیک اپ بڑا طریقے سے انہوں نے کیا ہوا. لیکن اس کے اندر تو ظاہر برائی ہے، جو ممانعت ہے، جو برائی ہے، جو بچوں کو ہم لوگ کو بتاتے رہتے ہیں. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا وضاحت فرمائیے کہ جب ہم نے بچوں کو اس قسم کی چیزوں سے خاص طور پہ اس معاشرے میں بتانا وہ مذہبی طور پہ بھی اور ویسے بھی، تو ان کو کیا مطلب کس طرح بہتر طریقے سے ان کو کنوینس کر سکتے ہیں؟ جی یہ اچھا سوال آپ کا کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. اس معاشرے کی اقدار ہماری اقدار سے تھوڑی مختلف ہیں، ویلیوز ہماری مختلف ہیں. لہٰذا جو اس معاشرے کی ویلیو ہیں وہ ہماری ویلیو سے ٹکراتی ہیں. تو ہم کیا کریں کہ ہمارے بچے ان کے ذہن میں یہ ویلیو نہ بن جائیں، یعنی جو چیز ہمارے یہاں برائی ہے وہ ویلیو نہ بن جائے ان کے لیے. دیکھیں جب وائرس معاشرے میں زیادہ ہو اور اس کو آپ کل نہ کر سکیں تو کیا کرتے ہیں؟ ویکسینیشن کا کام کرتے ہیں، ویکسینیٹ کراتے ہیں اپنے آپ کو. کہ اس کو ختم نہیں کر سکتے، وہ چل رہا ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنا دفاعی نظام جو بدن کا اس کو مضبوط کریں. اس میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ دیں، ان کو سکھائیں، خود عمل کر کے ان کے سامنے دکھائیں، ان کو مختلف پروگراموں کی تشویق دیں. یوٹیوب پہ جو اچھے پروگرام ہیں بچوں کے حوالے سے، شیعہ مذہب کے حوالے سے، ان کی ترویج کی جائے. اور پھر یہ جو معاشرے میں جو کام ہو رہے ہیں یہاں پر جو ہماری ویلیو کے خلاف ہیں، ان کی جب بات ہو تو اس کو بری نگاہ سے دیکھیں، اس کو مذاق میں نہ لیں، اس کو سیریس لیں، اس سے جو ہے وہ قرات کا اظہار کریں. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بعض خاندانوں میں بچے ایک خاص سبزی نہیں کھاتے، ایک خاص گوشت نہیں کھاتے، اس کی نفرت کی حد سے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں اس گوشت سے، اس سبزی سے نفرت ہوتی ہے. ایک آدمی بھی کرتا ہے، دوسرا اس سے سیکھ جاتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے یہ سبزی مفید ہے، اچھی ہے، لیکن گھر کے ایک فرد نے اس سے نفرت کی ہے، اس نے بھی فالو کرتے ہوئے نفرت کر دی اس سے. یعنی ویلیو بعض اوقات اس طرح بنتی ہیں. اب وہ ایک سبزی کا نہ کھانا اس بچے کے لیے ویلیو بن جاتا ہے اور ماں کی باپ کی پریشانی کا بعض کا سبب بن جاتا ہے. لیکن وہ اپنی بات پر ہٹا ہوا ہے، اس نے ایک دفعہ دیکھ لی ہے، ایک دفعہ واچ کر لی. یعنی آپ خود عمل کریں، بچوں کے لیے درس کا، ان کے لیے تدریس کا انتظام کریں، ان کو جو ہے فالو کریں، ان کو منع کریں
ان سے جو ہے بعض اوقات ضرورت پڑے پیار سے بات کریں، بعض اوقات سختی سے بات کریں، بعض اوقات ان کو گزشتہ اسلاف کی کہانیاں سنائیں، قرآن نے کیا کہا ان کو بتائیں، حدیث نے کیا کہا ان کو بتائیں، اور نقصانات اس کے بتائیں کہ اس معاشرے نے اس کو ویلیو بنایا ہے لیکن یہ چیز نقصان دہ ہے، اس کے نقصانات یہ اس کے نقصانات ہیں، اور یہ جب چیزیں آپ بتائیں گے تو بچہ جو ہے وہ فالو کرے گا، اور آپ کی کوشش ہوگی تو خدا و تعالیٰ بھی مدد کرے گا آپ کی۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، میں نے سوال کرنا تھا، آج آپ نے ابو جہل کا ذکر کیا ہے تو جس کا اصلی نام بھی کچھ اور تھا مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، تو اس کے ذکر کرتے ہوئے یہ توہین رسالت یا رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے کے حوالے سے ابھی تو اس کو تھوڑا میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کے نالج میں کیا ہے کہ اس کو قانونی شکل کب دی گئی ہے، مطلب رسول پاک کی زندگی میں اس کا کیا کس طریقے سے لوگ اس کو دیکھتے تھے اور اس کو ڈیل کرتے تھے گستاخی کرنے والے کے ساتھ، اور ان کے بعد کس طرح اس کو ڈیل کیا گیا خلفاء کی جو دور میں یا ائمہ کے دور میں، تو مطلب ابھی تو ہمارے ملکوں میں جس طرح یہ قانونی شکل اختیار کر گیا ہوا ہے یہ معاملہ، تو یہ اس کا تھوڑا سا اگر آپ کی نالج میں ہو کب یہ قانون بنا ہے اور پہلے دور میں اس کو کس طریقے سے کیا کرتے تھے؟ جی پیغمبر کی دو قسم کی زندگی تھی، ایک مکہ اور مدینہ کی۔ مکہ میں بہت زیادہ توہین ہوئی پیغمبر کی، اور وہاں پر اسلام کمزور تھا، ظاہر جواب نہیں دے سکتے یا کسی کو سزا نہیں دے سکتے، نہ ہی حکومت تھی، اور ابو جہل نے توہین کی، جو ہے عاص بن وائل نے جو ہے توہین کی، کئی افراد نے توہین کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس اوجری گلے میں ڈالی گئی، تو نبی کریم ظاہری طور پر جو ہے معاف کر دیتے تھے، یا سزا کی طاقت نہیں تھی سزا دینے کی۔ اور جہاں تک ابو جہل کی بات ہے، ابو جہل کا نام تھا ابو الحکم، حکمت کہتے ہیں عربی میں دانائی کو، وزڈم کو، یعنی اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا وزڈم کا باپ، فادر آف وزڈم، لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں یہ ابو جہل ہے، جو پیغمبر کو نہیں مان رہا، معجزات کو نہیں مان رہا، وہ جو ہے وائز نہیں ہو سکتا، وزڈم کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مدینے میں جو ہے وہ کئی لوگ وہاں بھی آ کر پیغمبر کی توہین کرتے تھے، پیغمبر انہیں معاف کر دیتے تھے۔ اگر کوئی فتویٰ بھی آیا ہے کسی کے خلاف تو وہاں توہین کی وجہ سے نہیں آیا، مثلا امام خمینی نے فتویٰ دیا رشدی کے خلاف تو وہ توہین کا پہلو نہیں تھا، اس میں یہ پہلو تھا کس کا؟ ارتداد کا، مرتد ہونے کا پہلو تھا۔ انہوں نے جو بنیاد بنائی تھی فتویٰ دینے کی وہ اس بنیاد پر تھا، اور پھر ارتداد کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ آیا اس کی سزا جو ہے وہ یہ موت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور پھر بعض محققین نے وہاں پر ایک ریسرچ کی ہے، ریسرچ کرنے کے بعد یہاں پہنچے ہیں کہ یہ جو ارتداد کا جو حکم تھا کہ اس کی موت ہونی چاہیے، یہ عارضی طور پر تھا، یعنی مستقل نہیں تھا، کہ کچھ لوگوں نے سازش کی کہ وہ ظاہری طور پر اسلام لے آتے تھے، ایک مہینے بعد اعلان کر دیتے تھے کہ اسلام ہمیں پسند نہیں آیا، ہم دوبارہ جو اپنے دین کی طرف پلٹتے ہیں تاکہ مسلمان ڈسٹارٹ ہو جائیں، اسلام کمزور ہو جائے۔ ان کے اس کام کو روکنے کے لیے حکم دیا گیا کہ نہیں، جو مسلمان ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ پلٹ نہیں سکتا، جو بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے پہلے اپنا فیصلہ کر لے۔ لہٰذا پیغمبر کے زمانے میں کوئی ایسا چیز نہیں ملتی کہ کسی نے پیغمبر کی جو ہے توہین کی ہو اور پیغمبر نے اسے سزا دی ہو۔ اگر کسی کو سزا بھی دی ہے تو اس کا معاملہ اور تھا کہ وہ سازش کر رہا تھا، لوگوں کو ورگلا رہا تھا، وہ معاشرے میں فتنہ و فساد کر رہا تھا، اس کا یہ صرف پہلو نہیں تھا۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کعب اشرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو سزا دی گئی تھی کہ وہ پیغمبر کی توہین کرتا تھا، پیغمبر کی نقلیں اتارتا تھا، وہ اس کا یہ کام نہیں تھا بلکہ معاشرے میں بگاڑ کر رہا تھا، وہ معاشرے میں فتنہ کر رہا تھا، وہ اسلام کو کمزور کر رہا تھا، اس وجہ سے اس کو سزا دی تھی کہ نہ کہ پیغمبر کی توہین کی وجہ سے، ورنہ پیغمبر کی توہین کا جو ہے وہ معاملہ ہے وہ خود سورہ حجرات میں کہ الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ اے نبی جو لوگ تجھے اونچی آواز سے پکارتے ہیں باہر سے، یہ لوگ اکثر نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، یعنی یہ معاملات زیادہ
मिक्स हैं और इसमें हम जो है वो शिद्दत पसंदी से तशद्दुद से काम जो है वो नहीं लेना चाहिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करने वाले थे, वो लोगों की रिस्पेक्ट करने वाले थे, दरगुजर करने वाले थे। यानी सबसे बड़ी तौहीन की तो उस खातून ने की, कूड़ा जिसने फेंका जी, वो यानी सिर्फ अल्फाज की तौहीन नहीं है बल्कि ये है कि अमली तौहीन की। तो पैगंबर गिरामी ने आया उसको सज़ा दी, आया उसको मारा, आया उसके बारे में कोई आर्डर जारी किए नहीं, बल्कि उसकी इयादत के लिए चले गए, को माफ़ कर दिया। और सबसे ज़्यादा पैगंबर की तौहीन किसने की? अबू सुफियान ने की, कि पैगंबर को दुख पहुंचाया, तोहमतें लगाई पैगंबर पर, पैगंबर के चचा को शहीद किया हिंदा ने, लेकिन सबको पैगंबर ने जो है वो माफ़ कर दिया। बल्कि कहा कि जो भी अबू सुफियान के घर में चला जाएगा वो अमान में है, वो सेफ्टी में है, उसको शेल्टर मिल जाएगा। यानी सारी चीज़ों को मिक्स करके मिला करके अगर नतीजा निकालेंगे ना तो ये है कि गुस्ताखी करने वाले की जो है वो ये सज़ा नहीं बनती। कि इस्लाम में खून जो है वो बहुत ज़्यादा मोहतरम है इंसानों का, कि जिस आदमी ने एक आदमी को कत्ल किया गोया उसने इंसानियत को कत्ल किया, जिसने एक आदमी को ज़िंदा किया गोया उसने इंसानियत को ज़िंदा किया। पैगंबर फरमाते हैं खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन आदमी है जो इंसानों को फ़ायदा पहुंचाए। इंसानों की बात कर रहे हैं पैगंबर इकराम। और फिर हमारा ये चैलेंज है, हमारा ये नारा है कि हमारे नबी क्या है? रहमतुल लिल आलमीन है। और ये चीज़ें जो हम बयान करते हैं बाज़ औक़ात, या हमारी तरफ से जो चीज़ों का इजहार होता है ये इसके ख़िलाफ़ होती है। और फिर जब हम ऐसी चीज़ें बयान करते हैं ना, अपनी तरफ से मन गढ़ंत चीज़ें बयान करते हैं, तो फिर लोग मज़ीद तौहीन करते हैं। जब हम बयान करें कि नबी हमारे बख्शने वाले थे, माफ़ करने वाले थे, रहमत थे, तो जो भी तौहीन करेगा दूसरे अफराद उसी मज़हब के, वो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। एक अजीम आदमी जिसने रहमत का पैगाम दिया, बराबरी का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, बख्शिश का पैगाम दिया, उसको तुम तौहीन कर रहे हो, उसको तुम बुरा भला कह रहे हो। तो हमारी तरफ से एक अच्छा जो है वो पैगाम जाना चाहिए इस मामले में। जहाँ इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर कानून है, वहाँ पर अदालतें हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट है, वहाँ पर चीज़ पेश की जाए, उसको हल करें। लेकिन जहाँ पर हम रह रहे हैं कि दूसरे लोग अक्सरियत में हैं, तो हमें प्यार और मोहब्बत से जो है वो पेश करना चाहिए। यानी दुश्मनी का बदला दुश्मनी से नहीं देना चाहिए, तौहीन का बदला तौहीन से नहीं देना चाहिए, बल्कि प्यार और मोहब्बत से वो देना चाहिए। सुलह आश्ती ये अकल का जो है वो तकाजा है। हम साबित करें कि हम मुसलमान अक्लमंद हैं, हम साबित करें कि हम मुसलमान अखलाक के पासदार हैं, हम साबित करें कि हम इंसानियत के पासदार हैं, हम साबित करें कि हम इंसानियत के जो है वो खादिम हैं, इंसानियत के जो है वो दुश्मन नहीं है। अमल से साबित करें, दलाइल से साबित करें और इल्मी लिहाज से साबित करें। इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपने कभी क्या बच्चों के साथ, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा तजर्बा रहा है। हम लोग ना अगर आप यूट्यूब पे जाएं और कुरान स्टोरीज या प्रॉफिट स्टोरीज के नाम से सर्च करें तो 7-7 8-8 मिनट का एक सीरीज है कार्टून की। जी जी, वो प्रॉफिट सारे जो पैगंबर है उनके बारे में बहुत अच्छे उन्होंने बनाए हुए और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बच्चों को ज़हन में भी रहते हैं, बाद में सवाल जवाब भी होते हैं। तो ये मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। जो तो बच्चे वाले हैं, ज़रा छोटे बच्चे हैं, थोड़े से बड़े भी हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव शॉर्ट एक पैगंबरान का तारुफ और क्या सिलसिला था, बहुत अच्छा। ये कुरान स्टोरीज या प्रॉफिट स्टोरीज नाम सर्च करें, आपको कार्टून की सीरीज मिलेगी, बहुत अच्छी बच्चों की सीरीज, जी जी। बड़ों के लिए बहुत अच्छी। एक कौन कौन से ज़बानों में? इंग्लिश और उर्दू दोनों में? ये इंग्लिश में इंग्लिश में। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे छोटे स्किट्स हैं। बल्कि खुद भी अगर आप इसको देखें तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, उस हालात का बताया हुआ है, फिर उन प्रॉफिट के बारे में बताया गया है, फिर उनके सारे पैगंबरों के बारे में काफी अच्छी चीज है। ये जरूर मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हम देखते हैं बच्चों के साथ, बच्चे बहुत शौक से इसको देखते हैं। मुझे आमतौर पे इतनी ज्यादा अच्छी चीजें यूट्यूब पे मिलती नहीं है जो बच्चों को आप दिखा सकें, जो उनके लेवल की, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी सीरीज है जिन्होंने बनाई। अल्लाह ताला उनको ज्यादा इंडिया के हैं बनाई, लेकिन बहुत अच्छा ये काम है। अच्छा, शुक्रिया बात आपका। ये जी, ये इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा ना, तो
मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर कर देते हैं ताकि जो है बच्चों को इससे फ़ायदा हो. बिल्कुल. जी जी ये और कोई सवाल है? जी मौलाना साहब मैं पूछना था कि अच्छा मौलाना साहब आज के दर्स के हवाले से थोड़ा हट के सवाल है. आपने एक दफ़ा दर्स में बताया था कि जो आयशा थी उनके हवाले से कुछ उलमा ने तहकीक की या लिखा है कि उनकी एज जो 18 साल से थी और उनकी पहले शादी भी हुई थी. लेकिन आजकल इंडिया में पता है एक शर्मा नामी औरत है, उसने दोबारा तौहीन का सिलसिला जो शुरू किया है. जैसे सलमान रश्दी ने किताब लिखी थी 47 के गैश शैतानी आयात के हवाले से 87-88 में. तो इस तरह जो मुसलमान उलमाए दीन है ये इस तरह की कुतुब क्यों नहीं लिखते जिससे ये चीज़ें क्लियर हो और बजाय के धमकियाँ देने के या ये वो इस तरह का इंतशार पहले. जैसे अब इंडिया में पाकिस्तान बांग्लादेश ममालिक में काफ़ी जुलूस वगैरह भी निकले हैं जिस उस औरत ने जो अब नई तौहीन की है इस तरह के हवाले से. तो मुसलमान जो उलमाए दीन है ये क्यों नहीं लिख रहे या क्यों नहीं सब जवाब दे रही है, इस सब किताबें क्यों नहीं लिख रही? आपने पिछली दफ़ा भी दर्स में बताया था. जी जी वो मैं अब दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि जो तहकीक हुई है उसके मुताबिक हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन उनकी उम्र तकरीबन 20 साल बनती है और वो पहले तलाक याफ्ता थी. और इसकी पूरी दलाइल उन्होंने दी हैं. एक दलाइल में से दलील ये थी कि ये अपने तमाम बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं और फिर इनके जो दूसरे बहन भाई हैं उनकी उम्रों का जो हिसाब लगाया जाए तो उससे पता चलता है कि जब शादी हुई तो 20 साल की थी. अब मसला ये है कि इससे जो है वो कि उम्र कम दिखा के कुछ लोग जो है मुसलमानों के दरमियान एक और चीज़ साबित करना चाहते हैं उसके दर पे हैं. यानी वो ऐसा मसला है कि वो क्या कहते हैं ना भंवर ठीक करने के लिए आँख अंधी कर देते हैं बाज़ वक़्त. यानी ये जो अबरू होते हैं इनको ठीक करने के लिए आँख चौंधी कर देते हैं. ऐसे मसाइल मुसलमानों के आपस में इख्तलाफ ख़त्म होंगे तो तब जो है वो कोई इस्लाही काम करेंगे, तब कोई जो है वो इस्लाम से मुतल्लिक़ दिफा से मुतल्लिक़ काम करेंगे. जब नबी करीम पर जो हमला होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम मुसलमानों शिया सुन्नी का फ़र्क नहीं है, तमाम मुसलमानों पर अटैक हो रहा है, तमाम पूरे इस्लाम पर अटैक हो रहा है कि नबी करीम कुरान के बाद अल्लाह पाक की ज़ात के बाद सबसे बड़ी जो ज़ात है वो नबी करीम है. तो अगर कोई कोशिश भी करता है मुसलमानों में से तो दूसरे उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये शिया ने किए. सुन्नी को करता है तो शिया एक्सेप्ट नहीं करते कि सुन्नी ने किए, बल्कि इस पेज पर दोनों को इकट्ठा होना चाहिए. तो कुछ किताबें लिखी हैं शिया उलमा ने, साइट भी है, साइट वली असर है एक जो है ईरानियों की, उस पर ये सारे दलाइल उन्होंने लिखे हैं. इस किस्म की किताबें भी उनकी जो है मैदान में आ गई हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट इस वजह से नहीं किया जाता, उनको आम इस वजह से नहीं किया जाता कि शिया राइटर जो है लिख रहा है. इस वजह से मुश्किलात हमारी हैं कि अंदरूनी मुश्किलात जब तक हल नहीं होती, आपस में हम मुत्तहद नहीं होते तो कोई जो है काम नहीं कर सकेंगे. अगर काम करेंगे भी तो उसका फ़ायदा जो है वो उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. जी वालेकुम सलाम जी. माशाअल्लाह काफ़ी मालूमात में इजाफा होता है आपके दरस से. आमीन जी आमीन. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के. आप हमारे दर्स में शिरकत करती हैं, हमारी हौसला अफजाई होती है. खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा. बहुत फ़ायदे होते हैं, इतनी मालूमात होती है. जिस तरह आप कहते हैं बच्चों को हम कहानियाँ सुनाएं, बच्चों का खुद हमने ख्याल रखना. जी जी ये बड़ा अच्छी बात है. अल्लाह ताला हमें तौफीक सबको. आमीन जी आमीन. हम बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें. आमीन जी आमीन. इस तरह सारी छोटी छोटी बड़ी बातें हमारी नॉलेज में ज़रा इनकी हो जाती है ना, फिर जी जी हमें मिल जाता है, दरस मिलता है कि ये काम ज़रूरी है. जी जी जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह. जी खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए. तो अच्छा एक और यहाँ सवाल था कि गर्मियों की छुट्टियों में क्या करना है कि हमें जो है बाज़ मुमकिन है बाज़ अफराद जो सफ़र करें, सफ़र पर जाएं या उनकी अपनी कोई मसरूफियत हों, तो इस हवाले से कि क्या राय है आपकी? ये डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं क्योंकि हमारी क्लास के मॉनिटर हैं ये. पुराने ज़माने में मॉनिटर हुआ करता था ना क्लास में.
सारा इंतजाम करते हैं माशाल्लाह। जी हाँ जी, वो आजकल क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उसे, जो क्लास में होता है। जी ये एडमिनिस्ट्रेटर या रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, हाँ, हमारे ज़माने में मॉनिटर से कहा जाता था, या वो बाज़ का जो उर्दू इस्तेमाल करते थे नाज़म कहते थे उसे। ये मौलाना साहब उसको मेंथूर कहते हैं। मेंथूर, अच्छा अच्छा, जी जी, मेंथूर कहते हैं। और ये जो होते हैं ना टीचर ही होते हैं मेंथूर। अच्छा अच्छा, लड़कों में से कोई नहीं होता स्टूडेंट में से? नहीं वो नहीं होते। अच्छा अच्छा, उनके ये टीचर ही होते हैं मेंथूर। अच्छा अच्छा, तो वो पूरी सारी इंफॉर्मेशन लेके सारे टीचरों से, तो फिर वो जो बच्चे होते हैं उनके वालिदैन जो होते हैं 18 से नीचे, उनको फिर वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। उनको मेंथूर कहते हैं। मेंथूर सोशल लैरर उसको नहीं कहते? नहीं, सोशल और चीज़ है, मेंथूर और चीज़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो मेंथूर होता है वो पूरी इंफॉर्मेशन सब मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के जो टीचर वगैरह होते हैं उनसे सारी लेते हैं और आगे वालिदैन तक पहुँचाते हैं। जी जी, उसको मेंथूर कहते हैं। ठीक लेकिन जी, मुझे पाकिस्तान में जो आपसे बात कर रहे हैं ना, मॉनिटर हो सकता है वो एक वो चीज़ हो, लेकिन इधर नहीं वो चीज़ पाई जाती। लेकिन क्लास में भी जो होते हैं ना मुख्तलिफ बनाते हैं ग्रुप्स वगैरह, उसमें भी लेवरोड जिसे कहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, लेवरोड में भी एक होता है कि मीटिंग्स के हवाले से एक लड़की या लड़का उसको वेलकम करते हैं, फिर वो मीटिंग्स वगैरह अटेंड करके फिर वो क्लास वालों को बताते हैं, उसको लेवरोड करते हैं। जी जी। बहरहाल ये है कि ये गर्मियों की छुट्टियों के बारे में आपकी क्या राय है? इसमें यह है कि दो ऑप्शन जो हो सकते हैं। ये है कि हम इस महीने के आखिर तक हम क्लास को जारी रखें और उसके बाद छुट्टी कर दें, मुहर्रम के बाद जो है दोबारा स्टार्ट करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आज के बाद जो छुट्टी कर लें और फिर मुहर्रम के बाद दोबारा स्टार्ट करें। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बेहतर रहे? मेरे लिए सेम है मौलाना साहब, जो अक्सरियत यहाँ पे कर लें तो उससे कर लें, या तो आज ही कर लें, क्योंकि अगले हफ्ते मेरा ख्याल जवाद भाई जो है जी इन्होंने तो मुझे पता है थोड़ी ट्रैवलिंग करनी है, जी जी, तो आप इनकी शिरकत थोड़ा ये बता सकते हैं। तो अगर ये अवेलेबल रहेंगे या लोग आ जाते फिर अगला फाइनल कर लें लास्ट छुट्टियों से पहले। जी जी, अगला फाइनल कर लें या आज से के बाद छुट्टी कर लें? जी अगला मेरे ख्याल से कर लें, फिर उसके चल बाद से ठीक है, ठीक, अगला सेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो छुट्टियां कर लेते हैं इंशाल्लाह। फिर मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अगर बाकी सारे भी इसमें राजी हैं तो फिर इंशाल्लाह ये प्लान कर लेते हैं, बाकी भी अगर इसमें ओके है तो। जी जी, सब इसमें जी बिस्मिल्लाह। मैं पूछ रहा था ईद कोई डेट क्या डिसाइड हुआ है? ईद ज़्यादा एहतमाल ये है 10 तारीख को ना, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एहतमाल यही है कि 10 तारीख को। तो कल तो क्या नाम है, इसने पोस्ट लगाई हुई थी कि इस्लामी काउंसिल वालों ने 9 तारीख का डिसाइड कर दिया। वो हम उनके फैसले पर नहीं चलते ना, हमें यह है कि हमें ये हमारी जो अपनी जो यूरोप उलमा की है ना यूनियन, इसके मुताबिक जो है चलते हैं हम। क्योंकि वो मेरा तो नज़रिया है कि मुसलमानों को एक ही करनी चाहिए ईद, बल्कि बड़ी ईद हमें जो है वो सऊदी अरब के मुताबिक करनी चाहिए, क्योंकि हज होता है ना वहाँ पर, उसका ताल्लुक मेन हज से है। वहाँ पर जो भी ऐलान हो तो उसके मुताबिक करनी चाहिए। तो सबसे मुसलमानों के इताअत का भी सब कुछ ज़ाहिर होगा, लेकिन यह कि हमारे बाज़ उलमा नहीं मानते, जिसकी वजह से हम फिर कोशिश करते हैं कि वो शिया कम्युनिटी के साथ रहें, क्योंकि फिर बाज़ का क्लैश बन जाता है, तो ये बेहतर नहीं है। इस वजह से फिर शिया उलमा का यही है ज़्यादातर कि 10 तारीख को होगी, ज़्यादा इम्कान यही। शुक्रिया। वरना आइमा की सीरत भी ये रही है अहले बैत की कि कभी उन्होंने अलग ईद नहीं की, इमाम अली से लेकर के इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक, कि अलग ऐलान नहीं किया। तब जो है वो बाज़ औक़ात हालात भी ठीक थे, लेकिन उन्होंने उसी तरह जो है फॉलो की जिस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया, जिस तरह अहले सुन्नत ने ऐलान किए, उसके मुताबिक चले हैं।
کیونکہ عید جو ہے مسلمانوں کی شان و شوکت کو دکھانے کا جو ہے اظہار ہے، اور خاص طور پر اس معاشرے میں اب رہ رہے ہیں تو ہم مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ اہل سنت ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں اور ہم روزہ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ روزہ بھی وہ لمبا ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں مبارک، تو ہم غصہ دکھا رہے ہیں آگے، روزے والا جلوہ دکھا رہے ہیں. جی تو یہ صحیح نہیں مناسب کہ مسلمان کم از کم مسلمان آپس میں ایک جیسے ہوں. اور پھر شیعہ کمیونٹی کم ہے بہت زیادہ، وہ اگر اپنے جو ہے علیحدہ کر لے گی اپنے آپ کو تو اس میں فائدہ نہیں ہے. اور بچوں کے اسکول میں وہ کٹھے چھٹی کریں گے شیعہ سنی تو آپس میں بچوں کی محبت بڑھے گی، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے. کہ وہ پورا بعض ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے اسکول میں آبادی ہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے، عجیب ہوتا ہے کہ وہ سارے اہل سنت کے بچے چھٹی کر گئے، ہمارا شیعہ بچہ بیچارہ کلا جو اکیلا بیٹھا ہوا ڈیکس بجا رہا ہے. صحیح، وہ پریشان ہوتا ہے، سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا سلسلہ ہے یہ، کہ ہمارا کوئی علیحدہ ہی سسٹم ہے، انوکھے ہم نے جو ہے زندگی شروع کر دی ہے، وہ پانی کے بہاؤ کے خلاف ہم شروع ہو گئے. جی آپ کی جو ہے وہ آواز نہیں آ رہی حماد، آپ کی مائک بند ہے. میں یہ بیٹے سے بات کر رہا ہوں آگے سوال. اچھا سوال ٹھیک. جی تو سوال تقریباً یہاں مکمل ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ اگلا آخری سیشن ہوگا. اس کے بعد آخری سیشن میں ایک اور کام کریں آپ نا، بے شک اس کا ٹائم چینج بھی کر دیں، اپنے بچوں کو لائیں، جو بچے آپ کے 8 سال سے اوپر ہیں نا، سیشن میں لائیں اس میں، تو تاکہ وہ ان کو بھی تھوڑی آشنائی ہو، اور کوشش کریں ہم بچوں کے مزاج کے مطابق اگلے سیشن میں بات کریں، اور آپ بھی بیٹھ کر سنیں، اور وہاں پر بات چیت ہو تاکہ بچے ایک دوسرے سے آشنا بھی ہوں، اور کوئی چیز جو ہے سیکھیں، کچھ ان کو بھی حاصل ہو. اگلے سیشن میں ٹائم بچوں کے لیے یہ مناسب رہے گا، بچے صبح زیادہ اکثر سوئے ہوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں. چلو ٹھیک، کوشش کریں ان کو 10 بجے کا ٹائم دیجیے. کوشش کریں گے کہ ہاں جی، کیونکہ میں نے ٹریول کر لینا ویکینڈ میں، تو پھر یہ کہ کوشش کروں گا کہ اگر بچے ساتھ ہی آج نے تو آپ نے تو ابتدا کر دیا آج نا. مولا آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم. میرے بچوں نے تو اگلے ویکینڈ کرنا ہے سویگی نہیں سکتا جو کی بولی ادھر. جی شامل ہو سکتے. چلو ممکن ہوا تو کر لیجیے گا. صحیح، ایک قسم کی یہ تجویز ہے. صحیح، ہو سکے تو اچھا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل وارحم محمد و آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. و صلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ جو سفر پر جا رہے ہیں ان کے سفر کو خیر و عافیت سے منزل تک پہنچا. یا اللہ تو غفور رحیم، ہمارے بچوں کو دین پر چلنے کی، شریعت پر چلنے کی، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت کی محبت سے سرشار فرما. ہمارے سینوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے ہمیں توفیق دے کہ اپنے بچوں تک منتقل کر سکیں، آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکیں. یا اللہ تو غفور رحیم، حاضرین کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. الفاتحہ مع الاخلاص سے